الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات. اس سے بلند صلوات دیے گئے. زین اور اکبر کی والدہ مرحومہ مغفورہ مومنہ عزادار وزادار، ایک سمجھدار، ایک خلوص اور سچائی پر مشتمل زندگی گزارنے والی ایک خاتون شخصیت، ان کی مغفرت، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اس سے بھی صلوات بلند ممکن ہے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 124 اور عظمت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. والذین ينفقون فی السراء والضراء. اللہ قرآن میں امام موسیٰ کاظم کے فضائل کو بیان کر رہا ہے. ویسے بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، جہاں فضیلتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی. تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے. سارے کمالات، تمام تر عظمتیں بنام اہل بیت. یہ گود کا دودھ پیتا بچہ اور وہ 210 سال کی عمر کا بزرگ، ہر شخص کمال طلب ہے، کمال جو ہے. یہ جو 1 سال کا بچہ ہے نا، یہ انہی جوتیوں میں پیر ڈالتا ہے جو اس کی اماں نے پہنی ہوئی تھی. اسی کنگھے سے کنگھا کرنا چاہتا ہے جس سے ابھی ابا کر رہے تھے. وہی پین مانگتا ہے جس سے ابا لکھ رہے تھے. اسے دوسرا پکڑا دیں گے، کہیں گے نہیں، یہ کہے گا نہیں یہ والا چاہیے. اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ کسی کو آئیڈیل مانتا ہے، یہ کسی کو رہنما مانتا ہے، یہ کسی کو بڑا ماننے کا مزاج لے کر آیا ہے.
یہ بڑا ماننے کا مزاج ہی وہاں سے لے کر آیا ہے. یعنی وہ 1 سال کا بچہ اور پھر وہ بزرگ کہ جو 210 سال کا بھی ہو وہ بھی تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. ہر شخص اپنے سے بہتر کی تلاش میں. ایسے ہے ہم فطری طور پر بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں. کمال طلبی ہمارے وجود میں پائی جاتی ہے. اب کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ اہل دل سے اور سخی لوگوں سے تعلقات بناتا ہے. کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے. کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے. کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. ایک ہی گھر میں اللہ نے سارے کمالات رکھے. علم یہاں کمال پر، شجاعت یہاں کمال پر، سخاوت یہاں کمال پر. جی شہرت کا تو عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. کبھی غور فرمایا یہ امام حسین کے نام پر اتنا مجمع کیوں لگتا ہے؟ دنیا میں یا رب حقیقی کے نام پر اتنا مجمع لگتا ہے یا رب مجازی کے نام پر اتنا مجمع لگتا ہے؟ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے نہیں؟ دنیا میں اتنا بڑا مجمع یا مکے میں لگتا ہے یا کربلا میں لگتا ہے. وہاں خفا ہے، غیب ہے، یہاں ظہور ہے، اظہار ہے. کمالات کا، خوبیوں کا، محاسن کا، عظمتوں کا، رفعتوں کا جہاں اظہار ہونے لگے اسے کربلا کہتے ہیں. یہ کیوں امام حسین کے نام پر اتنا بڑا مجمع لگتا ہے؟ اس کی روشن واضح دلیل یہ ہے کہ تمام تر خوبیوں کا مجموعہ امام حسین کی ذات ہے. جی اور یاد رہے عزاداری کے دشمنوں سے ایک جملہ کہتا ہوا گزروں گا، اگرچہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں انہیں ممبر پہ یاد کروں. میں ان سے ایک جملہ ضرور کہتا ہوا گزروں گا. یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہارے پیسے کا زیان ہے، یہ تمہارا وقت کی بربادی ہے، یہ توانائیوں کا فضول خرچ ہے. یہ ذکر ہم سے چھنے گا اور چھٹے گا نہیں. اس کی بہت ساری دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں. جی ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے کہ اس نام سے آشنا تھے. ڈاکٹر حضرات مجلس میں بیٹھے ہوں گے، نہیں تو بعد میں سنیں گے. جو جہاں بیٹھا ہے وہ تصدیق بھی کر سکتا ہے کہ بچہ ماں کے شکم میں صرف اور صرف سنتا ہے. ہاں ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا. ابھی دنیا میں آئے اپنی ماؤں کی درجات کی بلندی، ان کی شفا صحت کے لیے بلندر صلوات. ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف ماں کے شکم میں سنتا ہے. یہ طبی اعتبار سے بھی صحیح ہے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. جی حَلَ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. کیا انسان پر کوئی ایسا بھی وقت آیا تھا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور ہم نے اسے کنکتے ہوئے پانی سے خلق کیا ہے اور مختلف مراحل سے گزار کر سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. سب سے پہلی صلاحیت
سب سے پہلی صلاحیت جو بچے میں ایجاد ہوتی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ایجاد ہوتی ہے، وہ ہے سمیعاً بصیرا. یہ پہلے سننے والا بنتا ہے. اور آج کی اور سابقہ طبی دنیا کا بھی یہی کہنا ہے کہ ماں کے شکم میں بچہ صرف اور صرف سنتا ہے. تبھی تو کہتے ہیں نئی ماؤں سے کہ جو ابھی جن کی گودوں میں بچے آ رہے ہیں کہ تم امید سے ہو گئی ہو، جب تمہیں امید ہو گئی ہے تو پھر خبردار کوئی واہیات باتیں مت سننا، اس لیے کہ تمہارے سننے کے ساتھ تمہارا بچہ بھی سن رہا ہے. تو قرآن سننا یا حسین سننا. جب یہ آوازیں اس کے کان میں جائیں گی تو یہ اب دنیا میں آنے سے پہلے ہی تیار ہوگا کہ اسے دنیا میں آنے کے بعد کرنا کیا ہے. جی یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے امام حسین کے نام سے آشنا. اور جب باہر آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، تھوڑی بہت سمجھ ہونے لگی ہے، تو اس بچے کو کچھ بولنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، حسین بولنا آتا ہے، اسے امام حسین کا نام لینا آتا ہے. تو عزیزو، تمام تر خوبیوں کا مجموعہ، تمام تر کمالات کا مرکز یہ گھرانہ ہے. خوبیاں میرے عزیزو دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ خوبیاں وہ ہیں جو حصولی ہیں، کچھ کمالات وہ ہیں جو عطائی ہیں. وہ جو اللہ کی دی ہوئی خوبیاں، اللہ کے دیے ہوئے کمالات ہیں، وہ عطائی کمالات. اور وہ کمالات جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. خانہ کعبہ میں دنیا میں آنا یہ عطائے پروردگار ہے. تھک گیا آپ حضرات. خانہ کعبہ میں دنیا میں آنا یہ عطائے پروردگار ہے، مگر مسجد سے جانا یہ علی کے حصول ہے. علی کا حصول ہے. آئے ہیں اللہ کی عطا سے، مگر اللہ کے گھر سے جانا یہ علی کا کمال ہے. اور وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کا آنا بھی میرے گھر سے اور اس کا جانا بھی میرے گھر سے. جی، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، بکس میسر نشد ان سعادت. مولا علی کے علاوہ یہ عظمت کسی اور کو نہیں ملی. ایک جملہ یہی کہہ دیتا ہوں کہ جو آیا بھی اللہ کے گھر میں ہو اور جو گیا بھی اللہ کے گھر سے ہو، اس کی جو درمیانی زندگی ہے وہ وہی تو ہے جس میں وہ اپنا نفس بیچتا ہے اور مرضیاں خریدتا ہے. سبحان اللہ. جن کا آنا دنیا میں اللہ کے گھر میں، جن کا جانا اللہ کے گھر سے، ان کا جو رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، وہ ہے اللہ کی خاطر، للہ زندگی گزارنا. اپنا سب کچھ بیچ دینے والے لوگ، توجہ چاہوں گا، اپنا سب کچھ بیچ دینے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے خریدتا بھی اللہ ہی ہے. اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تو کسی پاس اتنی دولت نہیں ہے جو ان سے خرید سکے، ان کے وجود کو خرید سکے، ان کے لمحات کو خرید سکے، ان کے سجدوں کو خرید سکے، ان کے قیام کو خرید سکے، ان کی تسبیحات کو خرید سکے. خریدنے والا بھی وہ ہوگا جو قادر مطلق ہے، پھر اللہ ان سے خریدے گا اور یہ اپنے آپ کو بیچیں گے. توجہ چاہوں گا. مولا علی کی بات کر رہے ہو کہ بیعت کر لی؟ بیعت بے کے خاندان کا لفظ ہے. بیعت کرنے والا اپنے آپ کو بیچتا ہے. مولا علی کی بات کر رہے ہو؟ عام مومن اس کے ہاتھوں بیعت نہیں کر سکتا جو جنت نہ دے سکے. بھائی مومن کی قیمت جنت ہے. مومن کی قیمت یہ پلاٹ، یہ فلیٹ، یہ جگہ جائیداد، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ سواریاں،
یہ مومن کی قیمت نہیں ہے. یہ تو مومن اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے، اس لیے ان کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے. جی مومن اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے. مومن پہچان ہی نہیں پاتا اپنے آپ کو. یہ اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے کہ اس کی یہ قیمت نہیں تھی. یہ بھائی بھائی پہ مقدمہ کرنے والا کہ بھائی کے پاس میری زمین ہے اور بھائی نے بھائی پر مقدمہ کر دیا، اور یہ پلاٹوں اور فلیٹوں کے چکر میں ایک دوسرے کے خلاف جانے والے، یہ بھول گیا ہے کہ یہ مومن ہے. مومن ایسا نہیں کر سکتا. مومن کی تو قیمت بہت بڑی ہے. مومن اپنے آپ کو نہیں بیچتا. مومن کم سے کم بیچے گا تو جنت کے بدلے. تھکے نہیں تو میں جملہ کہوں، مومن کی کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں. اس سے کم کا سودا نہیں کرتا ہوں. کم سے کم قیمت مومن کی جنت ہے، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ نہیں. آپ کے اطراف میں بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ علاقہ تو مالیر کا خرید و فروخت کا بڑا مشہور علاقہ ہے. یہاں چلے جائیے آپ مثلا ٹماٹر خریدنے کے لیے ٹھیلے کے اوپر. جی اس سے کہا جی 1 کلو دے دو، کتنے کے ہیں؟ مثلا اس نے کہا جی 100 روپے کے. آپ نے کہا نہیں 90 کے دے دو. اس نے کہا نہیں 95 کے تو میری خرید ہے، میں بہت کم بیچ سکوں گا تو 96 کا بیچوں گا، 1 روپے تو بچاؤں گا. اگر 95 کا بھی بیچا تو یہ میں نے نقصان کیا. میں 96 سے کم نہیں بیچ سکتا. ٹھیلے والا، ٹماٹر والا مثلاً یہ بولے گا، مثال ہے بھائی، مجھے نہیں پتا اس وقت ریٹ کیا ہے، جو بھی ہیں مثال دے رہا ہوں. وہ کہے گا جی 96 سے کم نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ 1 روپیہ کم سے کم، یہ میرا کم سے کم منافع ہے، کم سے کم میری محنت ہے. جی وہ 95 میں نہیں بیچے گا، 90 میں تو خسارہ ہو جائے گا. جی 95 میں بھی خسارہ ہو جائے گا. وہ کہے گا کم سے کم 96، مگر زیادہ سے زیادہ 120 روپے مل جائے اسے، 150 روپے مل جائے اسے مثلاً، تو زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے. حد ہمیشہ کم سے کم کی لگائی جاتی ہے نا، کہ اس سے کم میں نہیں بیچوں گا. مومن کی کم سے کم قیمت کیا ہے؟ اچھا میں یہ بول کہاں سے رہا ہوں؟ میرے پاس یہ طاقت کہاں ہے؟ میں ہوں کون جو مومن کی قیمت لگا رہا ہوں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اس ممبر پہ بیٹھا ذاکر اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ہوں کون جو مومن کی قیمت لگا رہا ہوں؟ میں ہوں ہی نہیں کچھ. قیمت تو وہ لگائے گا کہ جس نے اپنی قیمت لگوائی ہو. مومن کی قیمت وہ لگوائے گا جس نے اپنی قیمت لگوائی ہے، اور جس نے اپنی قیمت لگوائی ہے اور اچھے سے اچھی لگوائی ہے اسے علی کہتے ہیں. بھائی تھوڑا گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو. مولا علی نے اپنی قیمت لگائی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. مومنین میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے. مولا علی نے اپنی قیمت لگوائی ہے اللہ کی مرضیاں. بھائی جو اللہ کی مرضیاں لے لے اس کے بچے جنت بانٹتے ہیں. بہت بڑی قیمت ہے، سب کچھ ہے جسے مرضات پروردگار کہا جائے. مولا علی نے اپنی قیمت اللہ کی مرضیوں کو قرار دیا ہے. توجہ چاہوں گا، جو بڑا تاجر ہوتا ہے، جو بڑا کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، وہی مارکیٹ کے ریٹ طے کرتا ہے. مولا آپ ہی فرمائیں کہ آپ کے چاہنے والوں کی قیمت کیا ہے. تو میرے مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. تیری کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے. مولا علی کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو. نہج البلاغہ میں مولا علی کے فرمان، مولا فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. تیری کوئی قیمت نہیں ہے سوائے جنت کے. فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا. خبردار جنت سے کم مت بیچنا، اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا. مولا علی نے مومن کی قیمت جنت کم سے کم لگائی ہے. اس سے کم میں بیچو گے تو نقصان ہے، اس سے کم میں بیچو گے تو نقصان ہے. تھکے نہیں بیٹھے تو نتیجہ دے رہا ہوں. مولا علی کا بیعت کرنا تو اور بات ہے، مومن اس کی بیعت کرے گا جو بدلے میں جنت دے. اور جنت جو نہیں دے سکتا اس کی بیعت نہیں ہوگی. حکومت ہوگی، ریاست ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی، کچھ بھی ہوگا.
مگر وہ بیعت کا عنوان نہیں پائے گا. بیعت کا عنوان وہاں آئے گا جو اس کے بدلے میں وہاں سے جنت ہے. آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں, میں اس کا ممنون ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کے درمیان کسی نے آ کر کہا, جابر گورنر مکہ بھی مطاف میں ہے. حضرت جابر نے سنی انسنی کی. چاپلوسوں کا تو اس وقت مارکیٹ گرم ہے. ایک مرتبہ پھر آ کے اس نے کہا کہ یا جابر گورنر مکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. انہوں نے الجھ کے کہا, مجھے اس سے کیا غرض ہے, مجھے کیوں بتا رہے ہو, مجھے کیوں بتا رہے ہو تم. خیر وہ ڈانٹ سن کے چلا گیا. ایک گورنر خود قریب آ گیا حضرت جابر کے اور کہنے لگا, میں مکے کا گورنر ہوں. حضرت جابر نے فرمایا, میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. ہو گئے. میں اپنے بھائی اتھر بھائی سے بھی اور میں اور ذیشان بیٹھے ہیں, شخصیات بیٹھی ہیں, مجالس کرنے والے, منعقد کرنے والی شخصیات بیٹھی ہیں اور نہ جانے کہاں تک بات جا رہی ہے. میں آپ سب کے توسط سے آپ سب سے عرض کر رہا ہوں, ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجئے جو درباری مزاج ہے. جی ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. نعرہ لگائیے, ایک نعرہ لگا دیجیے, ایک نعرہ لگا دیجیے. جی ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجئے کہ جو آپ کے ہاتھ پیر باندھ کر آپ کو کہیں جا کے پھینکاتے ہیں. جی خفا نہیں ہو رہے تو جملہ کہوں, علاقائی چودھریوں سے جان چھڑوائیے. اللہ میری قوم پہ رحم کرے. بلند صلوات پڑھیں محمد و آل. تو وہ کہنے لگا, میں گورنر مکہ ہوں. حضرت جابر نے فرمایا, میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو کہنے لگا, اللہ ہی کی خاطر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی حکم ہو تو کہیے. ایسے لوگوں کو بولنا تو اچھا آتا ہے نا. تو جو ہے بات کی تھوڑی سی گردن ہلا دو بھائی اگر بات جا رہی ہے تو. کہنے لگا, جی کہنے لگا, اللہ ہی کی خاطر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی حکم, کوئی کام, کوئی خدمت بتائیے. اب جب جملہ سنیے بھائی, توجہ میری طرف ہوگی. کہنے لگا, میں اللہ ہی کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ کوئی حکم کوئی خدمت بتائیے. تو حضرت جابر نے فرمایا, آخرت میں کچھ دے سکتے ہو. کہنے لگا, نہیں آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. تو حضرت جابر نے فرمایا, دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں. محمد و آل محمد. بھئی ایک جملہ ضرور کہوں گا تھر بھائی, اور جملہ یہ کہ حضرت جابر نے یہ فیصلہ کر دیا. وہ کیا فرما رہے ہیں, آخرت میں دے سکتے ہو. کہنے لگا, نہیں آخرت میں نہیں دے سکتا. تو فرمایا, دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں. تو حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا. صلوات پڑھنے محمد و آل. توجہ کر لیا حضرت نے. تو بھائی جنت کم سے کم قیمت ہے مومن کی, زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے, زیادہ سے زیادہ ایک مومن کی قیمت کیا ہے. سورہ مبارکہ زمر, پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آیہ کریمہ میں سورہ مبارکہ زمر میں, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. صاحبان تقوی کو فرشتے جنت میں دھکا دے دے کے لے جا رہے ہوں گے.
جنت میں دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے. جنت میں دھکا دے کے. دوزخ کی بات نہیں ہوئی ہے. دوزخ میں تو دھکا دے کے لے جانا سمجھ میں آتا ہے. جنت میں دھکا دے. بھئی جنت میں تو اعلان ہوگا جنتی آ جائیں, تو جو نہیں بھی ہوگا وہ بھی بھاگے گا جنت کی طرف. ایسا ہی ہے نا. لیکن یہاں پر جو متقی ہیں, صاحبان تقوی ہیں, قرآن یہ کہہ رہا ہے انہیں جنت میں سیق الذین, جی ہانکنے والے کو, دھکا دے دے کے لے جانے والے کو سائق کہتے ہیں, آگے چلنے والے کو قائد کہتے ہیں. جو پیچھے سے لوگوں کو رہنمائی کر رہا ہو, چلو یہاں جاؤ, یہاں مڑ جاؤ, وہاں مڑ جاؤ, اس کو کہتے ہیں سائق. اور جو آگے چل کے رہنمائی کر رہا ہو اور پیچھے پیچھے لوگ آ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں قائد. جی اچھا, اب آپ کی توجہات مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ ایک اور ہدیہ کر دوں. میرے پاس تو بھائی یہی ہدیے ہیں. جی قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کل نفس جاءت معها سائق و شہید. قیامت کے دن ہر شخص کے ساتھ ایک سائق بھی آئے گا اور ایک شہید بھی آئے گا. سائق وہ ہوگا جو پیچھے سے آوازیں دے رہا ہوگا, یہاں مڑو, یہاں رکو. یہ پیچھے چلنے والا رہنما. رہنماؤں کی دو قسمیں ہو گئیں. پیچھے چل کے رہنمائی کرنے والا, بھائی تھکیں گے نہیں, اور آگے چل کے رہنمائی کرنے والا. خدا کے واسطے کچھ رہنماؤں کو پیچھے آگے رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی آگے چلنے کا شوقین ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ. جب تک سوشل میڈیا میں نظر نہ آئے, جب تک وہ کوئی بیان نہ داغے, اس وقت تک تو وہ کچھ کر ہی نہیں رہا. سید محمد دہلوی بہت سے بزرگوں کو یاد ہوں گے, اور بچوں نے نام سنا ہوگا. پہلے قائد ملت جعفریہ 1964 میں جب ٹھیڑی کا واقعہ 63 میں ہوا, تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں پہلی شیعہ جماعت بنی. ان بچوں کے لیے شاید نئی بات ہو. 1963 3 جون 1963 روز عاشور, سانح ہے ٹھیڑی, خیرپور کا ایک قصبہ ٹھیڑی, وہاں پر 120 مومنین کو ذبح کیا گیا اور 200 سے زیادہ مومنین کو زخمی کیا گیا. 120 شہید ہوئے اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے. گھر چلے, تعزیہ علم کی بے حرمتی ہوئی عاشور کے دن عصر کے وقت. جی تو اس واقعے کے بعد سب سے پہلا اجتماع شیعہ قوم کا بلایا مولانا سید سمر حسن زیدی نے حیدرآباد میں. مولانا سید سمر حسن زیدی امروہہ سے ہجرت کر کے حیدرآباد آئے تھے 1935 میں. تالپوروں نے بلایا تھا انہیں ماہ رمضان کی نماز پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے. پھر جب عید کی نماز انہوں نے پڑھائی تو انہیں احساس ہوا کہ مجھے یہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہاں تبلیغ کی شدید ضرورت ہے. تو مولانا نے اپنا وطن لکھنؤ سے بھیجے گئے تھے, ناصر ملت نے انہیں بھیجا تھا. وہاں کے فاضل عالم دین تھے اس وقت میں, نوجوان عالم دین تھے, اور پھر وہ یہیں رہ گئے اور پھر انہوں نے مسلسل تبلیغ کی. اور پھر بعد میں پاکستان بنا تقریباً کوئی 15-17 سال کے بعد ان کی آنے کے بعد. اور تو مولانا سے سمر حسن زیدی نے ایک اجلاس بلایا حیدرآباد میں, مگر وہ اجلاس بے وجوہ مختلف اسباب کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا. جی کامیاب نہیں ہوا, کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. میں اس پہ نہیں پڑھ رہا. خطائے بزرگاں را گرفتن خطاست, بڑوں کی غلطیاں پکڑنا بھی غلطی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد اللہم صلی علی. وہ بات ہو گئی. لیکن پھر اس کے بعد جب وہ اجلاس نہیں ہو پایا جیسا ہونا چاہیے تھا, تو پھر کراچی رضویہ میں, اور کراچی ختم ہی ہو جاتا تھا یا ناظم آباد پہ. قائد اعظم کو تو 1947 میں شہر کے باہر دفنایا تھا. یہ جہاں ان کا آج مزار ہے, یہ شہر کے باہر دفنایا تھا قائد اعظم. یہاں شہر ختم ہو جاتا تھا. سب سے بڑی آبادی مارٹن روڈ بنی تھی پاکستان بننے کے بعد. ٹھیک ہے, تو رضویہ ناظم آباد میں اجلاس بلایا. پورے پاکستان سے تقریباً 400 شخصیات, پارچنا رہنگو سے لے کر, پشاور سے لے کے, اسکردو سے لے کے, گلگت بلتستان سے لے کر, کوئٹہ, بلوچستان, کراچی, اندرون سندھ, پنجاب, تقریباً 400 شخصیات, شیعہ شخصیات, جس میں علماء بھی تھے, جس میں دانشوران بھی تھے,
جس میں عمائدین قوم تھے، قبائل کے سردار تھے، وہ سب جمع ہوئے تھے سید محمد دہلوی کے بلانے پر. اور پھر سید محمد دہلوی خطیب اعظم کا لقب تھا ان کا، انہیں پہلا قائد ملت جعفریہ منتخب کیا. اور پھر ان کے اور مفتی جعفر حسین کے درمیان جسٹس جمیل صاحب نے کچھ عرصے تک، جسٹس جمیل حسین رضوی کچھ عرصے تک انہوں نے پاکستان کی شیعہ قوم کے مسائل کو سمجھا اور اس کے حل کی کوششیں کی. تو سید محمد دہلوی کچھ عرصے کے لیے، وہ اصل بات یہ تھی جو ہے جس کی وجہ سے میں نے تھوڑی سی ہسٹری بتا دی. سید محمد دہلوی کچھ عرصے کے لیے گھر بیٹھ گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، غیر فعال ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو پھر جب دوبارہ سے فعال ہوئے تو کسی نے کہا صاحب یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے بڑا حسین جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. کیا خوبصورت تعبیر ہے. ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. تو کچھ دوستوں کو، کچھ شخصیات کو پیچھے رہ کر، پردے میں رہ کر جی ایک انداز کے ساتھ قوم کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو سائق پیچھے چلنے والا رہنما، قائد آگے چلنے والا رہنما. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت میں ہر شخص کے ساتھ ایک سائق بھی آئے گا اور ایک شہید بھی آئے گا. اب مولا نبی سے ہاتھ جوڑ کر کسی نے پوچھا کہ ہمارا سائق کون ہے اور ہم پر شہید کون ہے؟ فرمایا میں امت مصطفیٰ کا سائق ہوں، علی تمہارا شہید ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ زمرا. اور صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے دے کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے. تو جنہیں جو جانا چاہتے ہوں گے انہیں لے جا نہیں رہے ہوں گے، اور جنہیں لے جا رہے ہیں وہ جانا نہیں چاہ رہے. تو آواز آئے گی من ہم، یہ کون ہے؟ وہ لوگ پوچھیں گے جو جانا چاہتے ہیں مگر انہیں لے جا کوئی نہیں رہا. وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کون ہیں گے؟ تو آواز آئے گی ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے، یہ امام حسین کے دروازے سے جڑے ہوئے لوگ، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جنت سے پہلے حسین کا دیدار چاہیے، ہمیں جنت سے پہلے امام حسین کا دیدار چاہیے. ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین بولنے والے. والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے مولانا پیسہ ہوگا تو دیں گے نا. یہ کیا قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے کیا والذین ينفقون فی السراء والضراء. حالات ان کے اپنے ذاتی اچھے ہوں تب بھی وہ دیتے ہیں، ان کے پاس خود بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی دیتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ ہیں تو دیں گے نا، ہوگا تو دیں گے نا. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، کون سا گھرانہ ہے؟ اچھا ایک تو یہ آیت ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے، ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. ایک اور آیت کے اندر اسی طرح کی رہنمائی ہے سورہ مبارکہ ابراہیم میں، اور وہ یہ ہے کہ شجرتن طیبتن، شجرتن طیبتن کشجرتن، کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. آیت آگے بڑھتی ہے تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ درخت وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ ہر موسم میں پھل دینے والا درخت کون سا ہے؟ یہ وہ درخت ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں تو وہ دوسروں کے ہاتھوں کے ہتھکڑیاں چھڑوا رہا ہوتا ہے.
یہ کون ہے کہ ہوتا ہے تو دیتے ہیں اور نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں؟ یہ گھرانہ ہے۔ والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے لوگ، غضب کو ختم کرنے والے لوگ، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو پیار ہی ان سے کرتا ہے جو لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تو پیار ہی ان سے کرتا ہے جو لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین۔ یہ کون ہے جو غصہ پینے والے لوگ ہیں؟ 14 سال قید، بھوکے شیروں کو امام پر چھوڑ دیا جائے، یہ سوچ کر کہ جب یہ موسیٰ کاظم کو کھا جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ جانور تھے، لیکن وہ بھوکے شیر ایک مرتبہ امام کے قدموں کا بوسہ دینے لگے۔ سب نے دیکھا کہ وہ امام کے قدموں کا بوسہ دے رہے تھے۔ امام شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے۔ وہ غصہ پی جانے والے لوگ، امام نے ہاتھ بڑھایا، دسترخوان پہ تشریف فرما ہے، روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جادوگر نے روٹی سرکا دی۔ حضرت نے ہاتھ روک لیا، پھر لا کے رکھی گئی، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر سرکا دی۔ تو حضرت نے فرمایا نحن عزت اللہ، ہم اللہ کی عزت ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت نے قالین پہ بنے ہوئے شیر کو دیکھا اور آواز دے کر کہا یا اسد اللہ خود عدو اللہ، اے اللہ کے شیر، اللہ کے دشمن کو پکڑ۔ اب اس دسترخوان پہ تو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے جو جادوگری کر رہا ہے، جادوگر ہے جو امام کو تکلیف دے رہا ہے، میرے مولا موسیٰ کاظم کو۔ تو حضرت نے آواز دے کر کہا اے اللہ کے شیر، اب وہ قالین کا شیر تھا۔ مجال ہے کہ امام صاحب ولایت تکوینیہ کسی کپڑے کو کہیں یا اور اس میں جان نہ آئے، یہاں یا کہا، وہاں قالین کا شیر اصلی شیر بن گیا۔ اور وہ قالین کا شیر ایک مرتبہ چھلانگ لگا کے نیچے اترا اور اسے پتا تھا کہ جادوگر کون ہے، اور اس نے وہاں بیٹھے ہوئے چند جادوگر جو تھے ان سب کو ان کا ایک ایک خون کا قطرہ بھی چاٹ گیا، ہڈی بوٹی کھا گیا، اور ایک ایک قطرہ بھی چاٹ گیا، آثار ہی ختم کر دیا جادوگروں کو۔ اس منظر کو دیکھ کر ہارون بے ہوش ہو گیا، وہاں جو اور لوگ بیٹھے تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آیا تو دیکھا منظر کچھ اور ہے، اور جب اس نے ان جادوگروں کو کھا لیا تو حضرت نے اسی شیر سے کہا کہ واپس قالین کا شیر بن جا۔ پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی اور پھر قالین پہ نظر آنے لگا۔ یہ جو ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ میرے مہمان واپس کروائیں، یہ تو بلائے تھے مہمان تھے، اب یہ بھی کھل گیا کہ پیچھے کون تھا، کہنے تو بلایا گیا تھا، یہ تو واپس کریں۔ حضرت نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ نے وہ لکڑیاں واپس کر دی ہوتی تو یہ شیر بھی واپس کر دیتا، یہ واپس نہیں ہوں گے۔ والکاظمین الغیظ، اور پھر فرمایا نحن عزت اللہ وکبریائہ، ہم اللہ کی عزت ہیں، ہم اللہ کی عزت ہیں۔ ہماری بے حرمتی، بے ادبی، بے احترامی اللہ کی عزت پہ حرف ہے۔ جس نے میرے مولا امام علی نقی کو پیدل، متوکل نے پیدل چلایا تھا، خود گھوڑے پہ بیٹھا تھا، حضرت کو ساتھ ساتھ اس کے سپاہی حضرت کو لے کے چل رہے تھے اور خود گھوڑے پہ بیٹھا جا رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا ہم اللہ کی عزت ہیں، ہماری بے حرمتی کرنے والا اس کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ اور 3 دن میں ہی بیٹے نے باپ کو مار دیا، متوکل کے بیٹے نے ہی باپ کو قتل کر دیا۔ 3 دن سے زیادہ اس بے احترامی اور بے ادبی کا نتیجہ نہیں، یعنی نتیجے میں دیر نہیں ہوتی، یہ اثر وضعی والی نتائج ہیں، فوری نتیجہ جس میں آتا ہے۔ لہٰذا میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ مانوی معاملات میں، روحانی معاملات میں، عرفانی معاملات میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ادب اور احترام کا خیال رہے۔ عزا خانے سے نکلتے وقت پیٹھ کیسے دکھائی جا رہی ہے؟
الٹے پیر کیوں نہیں آ رہے؟ مزاروں پہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کمر پیٹ دکھا کے کیسے آ رہے ہو؟ مولا کے ساتھ بھی سیلفیاں کھینچو گے، وہاں بھی موبائل لے جا کے مولا کے ساتھ سیلفیاں بنائی جائیں گی۔ کہیں تو کوئی ادب رہ جائے، کہیں تو کوئی احترام رہ جائے، کہیں تو یہ احساس ہو کہ یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا دوست تو نہیں ہے معاذ اللہ، یہ ہمارے ساتھ پڑھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہاں تو فرشتے بھی جب قدم رکھتے ہیں تو انہیں بھی ان کے مقام کے مطابق اجازت دی جاتی ہے۔ تم آ گئے ہو اپنے اختیار سے، اپنے اختیار کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ مزاروں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، عزاخانوں میں دیکھیے، امام بارگاہوں میں اونچی آواز میں لڑنا، دو دوستوں کا، دو مومنوں کا، دو عزاداروں کا امام بارگاہ کی حدود میں، یہ امام بارگاہ کی توہین ہے، یہ اس فضا کی توہین ہے، ان در و دیواروں کی توہین ہے جنہوں نے نہ جانے کتنی لاکھ مرتبہ حسین 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 سنا ہوگا، کتنی ہزار مرتبہ انہوں نے امام حسین کا مرثیہ سنا ہوگا۔ ایک اعتبار سے بات کو سمجھیے گا، اس کو بھی کوئی کارٹون نہیں بنا دیجیے گا۔ ایک اعتبار سے یہ دو دیوار ہم میں سے بہت سے زیادہ متبرک ہیں۔ یہ در و دیوار، یہ ممبر، بعض ممالک میں تو اس ممبر کو علم کی طرح چوما جاتا ہے کہ اس پر بیٹھ کر امام کا ذکر ہوا ہے، اس پر بیٹھنے والا امام حسین کے مصائب پڑھتا ہے۔ صحابہ کرام نبی مکرم کے ممبر کو جا کر مس کر کے بوسہ دیا کرتے تھے۔ نبی کی رحلت کے بعد ایک دو مثالیں نہیں ہیں، سنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام اس جگہ پہ جا کر ہاتھ پھیرتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے جس جگہ پہ نبی بیٹھتے تھے۔ جی تو عزیزو، بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی، بعض چیزیں دہرانے سے صحیح ہوں گی۔ میں ڈر جاؤں کہ صاحب کوئی ناراض ہو جائے گا اور اس ڈر کی وجہ سے میں نہیں بولوں تو پھر کیا ہوگا؟ شاید میری عزت تو بچ جائے گی، مگر جو مقام، جو عظمت، جو فضیلت، جو ہے، جو عنوان عظمت اس ماحول کا ہے نا، اسے بھی محفوظ رکھنا کسی کی ذمہ داری ہے۔ باوضو آ کر بیٹھا کرو بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ امام بارگاہ میں آؤ تو پھر اپنے من کو صاف کر کے آؤ، قربتاً اللہ قدم رکھو۔ آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں میں کوئی 18-20 سال تک باب العلم میں میری رہائش رہی، نماز بھی پڑھاتا رہا وہاں۔ ایک دن میں نکل رہا تھا اپنے گھر سے، باب العلم کے صحن سے گزر رہا تھا تو دو جوانوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک مسلسل چڑھائی کر رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا ذرا باہر چلو بات کرتے ہیں، باہر آ جاؤ بات کرتے ہیں، امام بارگاہ کے باہر آ جاؤ بات کرتے ہیں۔ میں نے اسی سے پوچھا، میں نے کہا تم امام بارگاہ کے باہر جا کے کیوں بات کرو گے، یہاں کیوں نہیں کر رہے؟ کہنے لگے مولانا یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ کون دہرائے گا اس بات کو کہ یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے؟ یہ متبرک جگہ ہے، یہ محترم جگہ ہے۔ میں خواتین سے کہوں گا خیال رہے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کیا معلوم ایک دادی آئی ہوئی ہو، اپنے ساتھ پوتی کو بھی لائی ہو، اور جب عزادار روتے ہیں بلند آواز سے تو پوتی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو دادی کہتی ہیں بیٹا یہ تمہارے بابا حسین پہ رو رہا ہے۔ تو جناب سکینہ کی آواز آتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا بابا یوں پیاسا نہ مارا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میں دوستوں سے بھی کہوں گا، مرد حضرات سے بھی کہوں گا کہ خیال رہے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے۔ امام سجاد آ کے بیٹھتے ہیں نا، امام سجاد آتے ہیں نا، فرشتے آتے ہیں نا، روایات ہیں بھائی ہمارے پاس، احادیث ہیں ہمارے پاس، جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، جہاں امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، وہاں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے، مسافروں کا قافلہ کوفہ سے گزر کے شام میں آ چکا ہے۔
8 دنوں میں یہ پورا قافلہ کربلا میں لٹ گیا، بلکہ یوں کہوں کہ عاشور کی صبح سے لے کر عصر تک امام حسین نے اپنی زندگی کا مصروف ترین دن گزارا۔ ایک لاشا لے کر آتے تھے، دوسرا لاشا لے جاتے تھے، لانے جاتے تھے، اور لاشیں لا کے رکھتے رہے۔ رونے والوں لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ ایک حضرت قاسم کا لاشا، بہت گریہ کیا امام نے اپنے بھتیجے کے لاشے پر۔ دوسرا لاشا حضرت علی اکبر کا لاشا، بار بار آواز دیتے جاتے تھے، علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اے میرے لال مجھے آواز دیتے رہو میں تم تک پہنچوں۔ کئی مرتبہ امام حسین زمین پر گرے ہیں اور پھر اٹھے ہیں اور آواز دیتے تھے، علی اکبر کہاں ہو، اے میرے لال کہاں ہو۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ آواز دی، علی اکبر مجھے آواز تو دو، تو پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں آپ کے قریب ہوں۔ امام بیٹھ گئے زمین پر، بہت روئے علی اکبر کے لاشے پر۔ رونے والوں تیسرے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ لاشا ہے عباس کا لاشا، مولا عباس کا لاشا۔ بڑے چاؤ سے بڑی محنت سے ماں نے پالا ہے عباس الانصار کو، تاکہ کربلا میں امام حسین کے کام آ سکیں۔ بشیر ابن جزرم کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں سنانی سنا رہا تھا اور ہر محلے سے یہ کہتا ہوا گزر رہا تھا، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو ہر جگہ سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں محلے بنی ہاشم میں داخل ہوا تو کہتا ہے میں نے ابھی پہلی آواز لگائی تھی، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تو ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی جس کے ہاتھ میں عصا تھا، کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے، بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا بی بی میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں۔ تو بشیر کہتے ہیں مجھ پر ایک مرتبہ بی بی کا ایک روب طاری ہوا، میں گھبرانے لگا، میں بات کیسے کروں بی بی سے؟ تو میں نے کہا بی بی میں آپ کے عباس کا حال بتاؤں؟ فرمایا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ میں نے پھر حضرت عباس کے اور بھائیوں کے نام لیے، میں اون کا، جعفر کا، عثمان کا حال بتاؤں؟ تو آواز آتی تھی نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو کہنے لگا جیسے ہی بی بی نے کہا نا مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ہوا ہے کربلا میں، تو میں نے کہا بی بی حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ تو کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا جا رہا تھا عباس کہاں تھا؟ تو میں نے کہا بی بی عباس کے بازو کاٹے جا چکے تھے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئیں، مجلس ہو گئی عزادارو۔ میرا بھائی رضا عباس ابھی نوحہ پڑھیں گے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے 2 منزلیں اور میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ تیسرا لاشا ہے جس پر امام بہت روئے۔ چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ وہ چھوٹا بہت تھا، مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، رضن بغذائہ و تسلیما لامرہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اور جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگیں۔ امام نے ننھا سا لاشا، علی اصغر کا لاشا اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ۔ گرمی بڑی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی۔ امام بچے کا لاشا لے کے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سامنے سے جناب سکینہ نے دیکھا جو بھائی کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا وہ بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیں۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے، لیکن جیسے ہی بچی کی آواز بلند ہونے لگی در خیمہ پر ماں آ گئی۔ امام نے اپنی زوجہ کو دیکھ کر آواز دی، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے اور ایک بوسہ دے کر کہا یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ حق ہے ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا۔ جب کبھی جناب علی اصغر کے مصائب سنا کریں پڑھا کریں تو اس بچے کی ماں کو ضرور سلام کریں۔
बड़ा हौसला था जनाब रबाब का। 2 कमाइयाँ थीं जनाब रबाब के पास, एक अली असगर, एक सकीना। एक को उजला सा कुर्ता पहना कर, बालों में कंघी कर कर, आँखों में सुरमा देकर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया। और अल्लामा ज़ीशान तर्जवादी ने जब ये जुमले पढ़े हैं ना, तो वो जुमला कहते हैं कि जब बिल्कुल तैयार करके उजला सा कुर्ता कंघा करके आंखों में सुरमा देकर इमाम की गोद में दिया ना, तो पेशानी का बोसा देते हुए फरमाया, अगर जन्नत में दादी ने पूछ लिया तेरी माँ ने तेरा मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो कह देना मेरी माँ के पास पिलाने को पानी नहीं था। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी गोद में लिया, दुश्मन ने तीर मार दिया। इस माँ ने कैसे देखा होगा ये छिदा हुआ गला। एक कमाई तो जनाब रबाब की, जनाब अली असगर, और दूसरी कमाई को जिंदान शाम में छोड़कर आ गए। बस अज़ादारो आखिरी जुमला मेरे हिस्से का सुन लीजिए। जब 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 काफिला तैयार हो गया ना, सारी बीवियां महमिलों में बैठ गईं, तो इमाम सज्जाद से आकर जनाब ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब नजर नहीं आ रहे। इमाम ने फरमाया, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मेरे साथ साथ चलिए। अब आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। जिंदान शाम में कदम रखा तो क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को अपने सीने से लगाया हो और बार बार जुमला कह रही हैं, सकीना उठो, काफिला तैयार, सकीना हम मदीना जा रहे हैं। आवाज आई जनाब ज़ैनब की, भाभी काफिला तैयार। फरमाया, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। कैसे उठाया है कब्र सकीना से जनाब रबाब को, इसका बयान बहुत मुश्किल है। मगर जब आकर बैठ गई ना महमिल में, काफिला चलने लगा। शाम के देहात की औरतों ने आवाज़ दी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया और आवाज़ देकर कहा, शाम की औरतों मुझ पे एक एहसान करोगे। सब औरतों ने बेयक ज़बान कहा, बीवी हुक्म फरमाए। मेरी बीवी ने इशारा करके फरमाया, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, इसकी कब्र पे आते रहना। अल्लाह आपको शाम ले जाए, अल्लाह शाम के हालात को बेहतरी अता फरमाए, अल्लाह ज़ियारत को बहाल फरमाए, बीबी की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। अब की दफ़ा जब आप शाम जाए ना, तो बीबी सकीना की ज़ियारत को जब जाएं, तो ज़री से कब्र को ज़रूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं, गुड़ियाएँ ला के डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी माँ से वादा किया हम तुम्हारी खबर पर आते रहेंगे। अल्लाह लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू जज़ाकल्लाह सदा दिया बहुत मैं को है ना इस इबादत को करिए को इन आंसुओं को अपनी बात